عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نصاب کا جو حصہ دیکھا تھا اس میں جو نثری اصناف ہیں ان کا ارتقاء دیکھا تھا، جس میں ڈرامہ، افسانہ، انشائیہ، ناول اور خاکہ، ان کا ہم نے گزشتہ لیکچرز میں تفصیلی مطالعہ کیا ہے، ان کا آغاز و ارتقاء دیکھا ہے۔ اب نصاب کا آج دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہے تحریکات پر مبنی۔ اردو ادب کی جو ادبی تحریکات ہیں، ان ادبی تحریکات کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ادبی تحریک کسے کہتے ہیں۔ تو مختصراً آج کے لیکچر میں ہم ادبی تحریک پر روشنی ڈالیں گے اور پھر نصاب میں شامل جو ادبی تحریکات ہیں جن کا ہمیں مفصل مطالعہ کرنا ہے، آئندہ لیکچرز میں ہم اس کی طرف رخ کریں گے۔ ایک معاشرتی تحریک معاشرے میں جو جمود ہے اس کو جس طرح سے توڑتی ہے، اسی طرح ادبی تحریک ادب میں بھی جو ایک جمود یا ایک ساکنیت، ایک تحرک جو پیدا ہوتا ہے اس کو توڑتی ہے۔ ادبی تحریک فی الاصل ادب کے جمود کو توڑنے اور اس کی کہنگی کو زائل کر کے تنوع اور نیرنگی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو ادبی تحریک کیا ہے؟ ادبی تحریک جو جمود ادبی فضا پر چھایا ہوا ہے اس کو توڑنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ادب میں جو رواج، جن کا رواج ہے لیکن وہ غیر ضروری ہے، تو ان کو زائل کرنا، ان کو ختم کرنا، پھر اس میں وسعت پیدا کرنا، تنوع پیدا کرنا اور نیرنگی پیدا کرنے کا عمل بھی ادبی تحریک ہی کہلاتا ہے۔ ادب میں تحریک کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اس فیضان سے تعبیر ہوتا ہے جو ادیب کو ادب تخلیق کرنے پر اکساتا ہے۔ دوسرا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں ادبی تحریک کے کہ ادیب کو ادب تخلیق کرنے پر مجبور کرے یا اکسائے، اس میں تجسس پیدا کرے، یہ کہا ہے۔ ادبی تحریک کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو مجتبیٰ حسین نے اقبال کے ایک مصرعے کو فراہم کیا ہے جس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، اقبال کا مصرعہ ہے، اقبال کے شعر کا مصرعہ ہے، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو اس کی یہاں مثال دے کر مجتبیٰ حسین کیا بات، یہ کون سی بات ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے۔ گویا مرغ چمن کے نغمے نے شاعر کو شعر کہنے کی تحریک دی ہے۔ مرغ چمن کے نغمے نے شاعر کو شعر کہنے کی ترغیب دی ہے یا تحریک دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک کا یہ مفہوم بھی بنیادی نوعیت کا ہے۔ تو اسی طرح تحریک کا مفہوم بھی یہی ہے، یہ جذبے کو برانگیختہ اور تخیل کو متحرک کرتا ہے اور بالآخر تصورات کو مربوط کر کے فنی تخلیق کی صورت دے دیتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تخیل کو متحرک کرتا ہے۔ تخیل یعنی کہ خیال کو متحرک کرتا ہے، اور جو ہمارے تصورات ہیں، یعنی کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہمارے جو
ذہن میں تصورات آ رہے ہیں اس کو مربوط کر کے، مربوط کرنا جوڑنا، ایک دوسرے سے سلسلہ وار جوڑنا، فنی تخلیق کی صورت دے کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کوئی سخن گرم و نرم، کوئی سخن گرم و نرم، ہجر و وصال کی کوئی سات تلخ و شیریں، خارجی منظر یا واقعہ، فطرت کا کوئی انوکھا مشاہدہ، معاشرے کا انفرادی یا اجتماعی واقعہ اس تحریک کو اولین کروٹ دیتا ہے۔ اب یہ جو تحریک ہوتی ہے اس کو کروٹ کون دیتا ہے؟ اولین کروٹ جس کو کہا گیا ہے۔ کوئی سخن گرم و نرم، کوئی نوک جھونک والی بات، یا سخن کے معنی کلام کے ہیں، بات کے ہیں، تو گرم و نرم۔ پھر اس کے بعد ہجر و وصال، ملنا اور بچھڑنا ہے، اس کے کوئی سات یعنی کہ وقت کو کہیں گے، یا تلخ و شیریں، ملنے اور بچھڑنے کے وقت کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں کچھ تلخیاں بھی آتی ہیں، کچھ میٹھی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ لمحے بھی لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یا پھر خارجی منظر یا واقعہ، کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے، فطرت کا کوئی انوکھا مشاہدہ، ایسا مشاہدہ جس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ ہٹ کے کوئی، معاشرے کا انفرادی یا اجتماعی واقعہ، معاشرے کا کوئی انفرادی یا اجتماعی واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ تحریک کو اولین کروٹ دیتی ہیں۔ تاہم یہ سب تخلیقات کے انفرادی عمل سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وسیع تر تحریک کا حصہ بننے کے آرزومند ہوتے ہیں جس کی روح نے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ سب جو جذبات بتائے گئے ہیں، یہ سب جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ سب کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ سب تخلیق کار سے، یعنی کہ لکھنے والے سے جڑی ہوئی ہے، تحریر کرنے والے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس سے انفرادی تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے اس کا۔ اور یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ جو متاثر ہوگا، جو اثر لے گا، اس کے اثر سے وہ اس تحریک کا حصہ بننے کی آرزو کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی جو کیفیات ہیں، وہ سب کی سب ہر ایک کو متاثر کرتی ہیں، لیکن جو تخلیق کار ہوتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ ادیب ہو، تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور معاشرے میں یہ جو چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی عکاسی اپنے فن پارے کے اندر یا اپنی تخلیق کے اندر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ چنانچہ ایک سیاسی یا نیم سیاسی تحریک زیادہ سے زیادہ فرد کی زندگی کے سماجی رخ کو متحرک کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تحریک ہے، یا تو سیاسی تحریک کیا کری؟ فرد کی سماجی زندگی کو متحرک کرتی ہے، اس کو حرکت دیتی ہے، جبکہ ادبی تحریک اس کی ساری شخصیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ادبی تحریک اس کے برخلاف کام کرتی ہے۔ ادبی تحریک اس کی ساری شخصیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ ادب میں، ادب ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا عکاس ہوتا ہے، یعنی کہ جس زمانے کا ادب ہے اس زمانے کی تمام کیفیات، چاہے سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، ہر قسم کے پہلو کو سماج کے ادب کے اندر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سماج کا عکاس یا زمانے کا عکاس ادب کو کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ پورے سماج کی عکاسی کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عکاسی کی گئی ہے وہ شخصیت کو پوری طرح متاثر کرتی ہے، کسی ایک پہلو کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ مان لیجئے سماج میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہے آج سے 100 سال پہلے، اس واقعے کو اگر ہم آج پڑھ رہے ہیں جو تخلیق کیا گیا ہے 100 سال پہلے، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمارے ذہن پر ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں اگر سماجی پہلو پیش کیا گیا ہے تو ہم کو جو متاثر کرنے والا پہلو رہے گا وہ بھی سماجی رہے گا۔ اگر سیاسی پہلو پر تخلیق کی گئی کوئی نثر ہے یا نظم ہے
تو وہ ہم کو متاثر کرتی ہوئی نظر آئی۔ تو سیاسی ہو سماجی ہو، جس پہلو سے اس کو پیش کیا گیا ہے وہی پہلو متاثر کرتا دکھائی دے گا۔ تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ساری شخصیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ادبی تحریک کا یہی کام ہے، اور سوچ کا کارواں ایک پیش پا افتادہ ڈگر پر چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ادیب کا ذہن سکون یا ٹھہراؤ کی اس حالت سے چونکہ مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شخصیت کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے، شخصیت پوری جھنجھوڑ دی جاتی ہے مختلف کیفیات کو دیکھنے کے بعد، تو اس وقت مختلف قسم کے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو لوگ ہمیشہ اپنے اوپر ایک قسم کی سوچ لادے ہوئے ہوتے ہیں یا متفکر لوگ ہوتے ہیں، فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں، ان کی کیفیت میں ایک قسم کا بے چینی، ایک قسم کی بے اطمینانی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان کے ذہن میں نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک فکری تصادم کا عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ جب فکری تصادم ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جن سوالوں پہ ادبا غور و فکر کرتے ہیں اس کا رد عمل اپنی تخلیق کے ذریعے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ نئے علوم کی روشنی میں مختلف سوالات کے جوابات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مثبت اور منفی دونوں قسم کے نکات ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے اثرات عام طور پر اس حد کی تخلیقات میں بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تب یہ جو تخلیقات رہیں گی یا پھر جو بھی فنکارے لکھے جائیں گے، ان فنکاروں میں یہ جو سوالات اٹھ رہا ہے، یہ جو فکریں ہیں ہمارے ذہنوں پر آ پڑی ہیں، ان کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بتدریج ادب میں ایک ایسی حالت پیدا ہونے لگتی ہے کہ جو پرانا سلسلہ تھا ادب کا، اب وہ دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ نئی جو پریشانیاں ہیں، نئے جو تکالیفیں ہیں، نئے جو مسائل ہیں، ان سب کو اس ادب میں پیش کیا جانے لگتا ہے۔ پرانا ادب اگر داخلی طور پر کمزور ہو تو یہ ادب کے نئے تجربات کے سامنے دم توڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے ادب میں وہ معیار نہیں ہوگا، یا پرانے ادب میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، تو نیا ادب اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جو نئے تجربات کیے گئے ہیں وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس میں زندہ رہنے کی جو وافر قوت ہے، اگر پرانے ادب میں وہ تمام باتیں یا تمام خوبیاں موجود ہیں تو وہ باقی رہے گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پرانا ادب نئے ادب سے متاثر ہو جاتا ہے، اور نئے طرز سے یا نئے ادب سے لکھنے والے لوگ نئے ڈھنگ سے اس میں لکھتے چلے جاتے ہیں، تحریر کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہی جو سوالات ہیں، تجربات ہیں، انکشافات ہیں، اس کا مظہر بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک نئی تحریک کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کو ہم ادب یا ادبی تحریک کہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سوال کی۔ جو مختلف حالات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے مد نظر سماج میں جو بے چینی یا بے اطمینانی پھیلتی ہے، اس کے نتیجے میں مختلف سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر جب سوالات ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد اس کا اثر سماج کے یا معاشرے کے ہر حصے پر، ہر طبقے پر پڑتا ہے، اور اسی کی سوچ کی وجہ سے اس کا رد عمل کے طور پر تخلیق کار جو ہوتے ہیں
اس سے متاثر ہو کر اپنی تخلیقات کو لکھنا یا تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اثر سے جو ادب وجود میں آتا ہے وہ اس کے رد عمل کے نتیجے میں یا پھر اس مسائل یا ان کیفیات کے نتیجے میں ہمارے سامنے وجود میں آتا ہے، اور یہی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں ادبی تحریک۔ ویسے تو ادبی تحریک کو وضاحت کرنے کے لیے اور بھی کافی وقت درکار ہے، لیکن چونکہ ہم کو جن ادبی تحریکات کا مطالعہ کرنا ہے ان کو سمجھنے کے لیے اتنی وضاحت کافی ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم ہمارے نصاب میں شامل جو ادبی تحریکات ہیں ان تحریکات کا مفصل مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔